Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ماہ مقدس ربیع الثانی جو کہ اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے، اس کی نسبت شہنشاہ ولایت، امام الاولیاء، قدوۃ الاولیاء حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری تاریخ کے وہ عظیم صوفی بزرگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت میں وہ مقام دیا کہ جس کو امت غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کا شخصی تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، اور لفظ جیلانی یا گیلانی یہ نسبت وطنیت ہے۔ گیلان یہ ایران کا ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے، جہاں سے آپ کا نسبت آپ پیدا ہوئے، آپ کی نسبت ہے، آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد کا تعلق اسی نسبت سے ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہوتا، اسی مناسبت سے بعد ازاں جب آپ بغداد شریف لے گئے، وہیں مقیم ہو گئے، وہی آپ کا مسکن بن گیا، تو گاف کی جگہ پہ جیم لگا دیا گیا، اور گیلانی اور جیلانی کے نام سے آپ معروف ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر آمۃ الجبار۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا عرف محی الدین اور غوث اعظم ہے۔ فقہی لحاظ سے آپ کا مذہب حنبلی ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی ولادت باسعادت تاریخ کی کتب کے مطابق دو روایات ملتی ہیں۔ زیادہ معروف قول یہ ہے کہ آپ یکم رمضان المبارک سن 471 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بعض کتب میں آپ کی ولادت شریفہ 20 ذی الحجہ بھی لکھی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گیلان میں ہی مقامی اساتذہ سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 17 سال ہوئی تو آپ بغداد شریف لے گئے۔ وہاں آپ نے چوٹی کے علماء و مشائخ سے اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی، اور سن 528 ہجری میں آپ مسند 10 پر فائز ہو کر فتویٰ دینے کا اور درس و تدریس کا
سلسلہ شروع فرمایا۔ چند ہی عرصے بعد آپ کا علمی مقام، علمی ثقافت 4 دانگ عالم میں پھیل گیا، اور بڑے بڑے جید علماء، اس وقت کے عظیم جو مفتیان کرام تھے، جو علماء اعظام تھے، ان میں آپ کا تعارف ہونے لگا۔ پھر بعد ازاں آپ نے وہ علمی کمالات اور درس و تدریس میں وہ مقام حاصل کیا کہ علماء عرب نے آپ کو مختلف القابات سے یاد کیا ہے۔ آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو بہت سے القابات دیے گئے، جن میں چند کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے الشیخ۔ یہ لفظ خاص ہے، یہ علماء فرماتے ہیں یہ لقب اس کو دیا جاتا ہے جسے علوم و فنون میں سے کسی علم و فن پر مہارت تامہ حاصل ہو۔ یعنی جو ہمارے مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں، ان میں مختلف اسباق پڑھانے والے، مضامین پڑھانے والے، جن کو اس اپنے علم میں، فن میں مہارت تامہ حاصل ہو جائے، اسے شیخ کہتے ہیں۔ جیسے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب الشیخ، یعنی آپ کو مطلق کہا گیا، یعنی آپ کو صرف کسی ایک مضمون میں مہارت حاصل نہیں تھی، بلکہ اس وقت مدارس کے متداول جتنے پڑھائے جانے والا مضامین تھے، آپ کو یکساں ہر مضمون میں ید طولہ حاصل تھا۔ تو معزز ناظرین اکرام، اسی طرح آپ کے القابات میں ایک لقب ہے امام۔ ہمارے ہاں یہ لفظ معروف ہے اس شخص کے لیے جو ہماری مساجد میں نماز پنجگانہ کی امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، مگر احباب ذی وقار یہ لفظ بھی خاص ہے اس شخص کے لیے جس کی امت اقتداء کرتی ہو، جس کو مانا جائے، جس کی اتباع کی جائے، اسے امام کا لقب دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے 4 فقہی امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اور اس طرح اگر کوئی تفسیر میں بھی مہارت حاصل کرتا ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ جو علم معرفت، سلوک، تصوف میں بھی کمال رکھتا ہو، اسے بھی امام کہا جاتا ہے۔ مگر آپ کا لقب امام، یعنی آپ کو اللہ نے وہ پیروی اور وہ اقتداء کا شرف دیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ یکساں معروف ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ اقتداء کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس طرح نمبر 3 پہ ہے جی العالم، یعنی علم رکھنے والا۔ یہ بھی علماء فرماتے ہیں اس شخص کو یہ لقب دیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث اور فقہ کا علم رکھنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مہارت تامہ عطا فرمائی کہ قرآن کے علوم ہوں،
حدیث کے متعلقہ مضامین ہوں یا فقہ، جسے فقہ کہا جاتا ہے، اس کے تفصیلات ہوں، اس کے احکامات ہوں، آپ کو ان سارے علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ اس طرح چوتھا لقب ہے الزاہد۔ زاہد کا معنی ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے تارک الدنیا، جو دنیا سے ظاہری تعلق توڑ دے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں، اسے زاہد نہیں کہا جاتا۔ رہے وہ شخص اس دنیا میں مگر اس کی ترجیحات اخروی زندگی کی طرف ہو، وہ دل سے اپنے دنیا کو اور دنیا کی چاہت کو نکال باہر کرے تو اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ زاہد بنے کہ رہے دنیا میں مگر اب دنیا کو دل میں نہیں رہنے دیا۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے لقبات میں ایک لقب العارف باللہ بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ اپنی ذات بابرکات کا معرفت عطا فرمائی کہ لوگوں نے آپ کو العارف باللہ کا لقب دیا کہ اگر آپ اللہ کے الوہی مقامات، آپ کی ذات، آپ کی صفات کی طرف آپ سے سوال کیا جائے تو آپ وہ تسلی بخش جواب دیتے تھے کہ ہر کوئی اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ اس طرح متعارف ہو جاتا کہ آپ کے الفاظ آپ کے درس میں آ کر اللہ کی معرفت پاتا تھا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح اگلا لقب جو علماء عرب نے آپ کو دیا ہے اور دنیا جس سے آپ کو پکارتی ہے وہ ہے القدوہ۔ قدوہ کا معنی پیشوا، امام، اور جیسے عرض کیا کہ بلا شبہ آپ شریعت طریقت کے پیشوا ہیں۔ جتنے ہمارے یہ سلاسل اربع ہیں، یعنی سہروردی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، شاذلی ہوں، جتنے عرب و عجم کے یہ سلسلہ ہے، طریقت ہے، یہ سارے کے سارے یہ بھی آپ کی فیوز و برکات کے پروردہ ہیں۔ وہ بھی آپ کو ہی طریقت کے القدوہ مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ اسی طرح دنیا عرب نے آپ کو ایک اور لقب عطا فرمایا، شیخ الاسلام۔ احباب ذی وقار، یہ بھی وہ عظیم لقب ہے جو تاریخ اسلام میں بہت کم ایسی شخصیات آئی ہیں جن کو یہ لقب دیا گیا۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی شامی میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ فتویٰ لینے یا فیصلے کے لیے حاضر ہوتے، یعنی جن سے لوگ اکتساب فیض کریں علمی حوالے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ علم کی طرف دیکھا جائے تو اس دور کا آپ سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آتا، اور سلوک و تصوف روحانیت میں دیکھا جائے یہ تو اس کے آپ بھی امام ہیں۔ تو شیخ الاسلام بھی آپ ہی کا لقب ہے۔ احباب ذی وقار، اب آخر میں دو تین اور سن لیجئے۔ آپ کے القاب میں ایک لقب علام الاولیاء، یعنی اولیاء کا علم۔ علم کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی خاص نام کا ہے، یعنی کسی
خاص جگہ یا چیز کا نام ہو تو اس کو علم کہا جاتا ہے. جیسے لاہور یہ علم ہے، قرآن یہ علم ہے. اسی طرح یہ القابات کی دنیا میں یہ عالم الاولیاء یعنی، اور اس کا ایک معنی علامت بھی ہے، نشانی بھی ہے، اور جھنڈا بھی ہے، قوم کا سردار بھی ہے. تو احباب ذی وقار اگر اس معنی میں لیا جائے تو یہ پھر بنے گا کہ آپ قوم کے سردار ہیں، آپ اولیاء کرام کے جھنڈے، آپ اولیاء کرام کی علامت ہیں، آپ اولیاء کرام کے مینارہ نور ہیں. تو علم الاولیاء، اولیاء کے علم، یہ بھی آپ کا عظیم لقب ہے. احباب ذی وقار اب ایک اور لقب سماعت فرمائیے، القطب الربانی. یہ عام طور پہ معروف ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. میں نے اس لیے ان کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کیے. شاید آپ پہلی بار سنیں گے کہ یہ القابات بولے جاتے ہیں مگر ان کے معانی اور مفاہیم سے عوام الناس واقف نہیں ہوتی. یعنی لفظ قطب، قاف، تو اور با، یہ چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی، اس کی جو بڑی کیل ہوتی ہے جس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے، دراصل اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں القطب الربانی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل تصوف، اہل طریقت کے نزدیک قطب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو روحانی نظام کا محور ہوتا ہے. یعنی قطب اس کو کہا جائے گا جو اس دور کے جتنے اولیاء کرام ہوں ان کا وہ امام ہو، ان کا مرکز و محور ہو، ہر کوئی ان سے اکتساب فیض کے لیے آئے تو اس کو القطب الربانی کہتے ہیں. تو احباب ذی وقار اللہ نے بے شمار آپ کو مقامات سے نوازا. ایک اور آپ کا لقب ہے الغوث الصمدانی، اور اسی کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. تو احباب ذی وقار غوث یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مددگار. غوث کا معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا. جب بندہ روحانیت میں آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی شخصی خواص چھوڑ کر بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی معیت پا لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو بندے کی صفات ختم ہوتے چلی جاتی ہیں اور الوہی صفات، اللہ کی صفات اس بندے میں آتی چلی جاتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہ علمی مقام اور روحانی مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ روحانی طور پر کہیں بھی متشکل ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو واقعی غوث الصمدانی سے جو لقب دیا ہے اس کی عملی تفسیر ہے. احباب ذی وقار اسی طرح آپ کے القاب میں محی الدین بھی ہے، ان دین کو زندہ کرنے والا. آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں علم کی وہ خدمت کی، قرآن کی، حدیث پاک کی، اور درس و تدریس، خطابت، طریقت، سلوک، تصوف، آپ نے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی کہ آپ نے اصلاح کا اور آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا وہ فریضہ سر انجام دیا کہ آپ کی اس
خدمات جلیلہ کی وجہ سے اسلام پھر سے زندہ ہو گیا۔ جو اس وقت اقدار مٹتی جا رہی تھیں، حکمران بگڑ چکے تھے، آپ منبر پر بیٹھ کر جہاں لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے، وہیں اس وقت کے جو حکمران تھے انہیں بھی للکارتے تھے، اور جہاں جہاں خرابی نظر آتی، بدعات تھیں، بگڑے ہوئے احکامات تھے، آپ نے ان کی اصلاح کی، لوگوں کو پھر سے فرائض کی طرف لائے اور لوگوں کی اصلاح کی، تو اس لیے لوگوں نے آپ کو لقب دیا محی الدین۔ معزز ناظرین اکرام، یہ آپ کی زندگی کا وہ ایک پہلو تھا جو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، کہ آپ کے القابات کا تعارف پیش کیا جائے اور آپ کا شخصی تعارف پیش کیا جائے۔ میں نے بڑے ہی سادہ اور عام فہم الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے کاملاً محبت عطا فرمائے، اور آپ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔